الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو برائی اور اچھائی دونوں الہام کیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور گناہ کی چیزیں وہ بھی اس کو خیالات میں آتی ہیں، اور تقوی اور نیکی کی چیزیں وہ بھی اس کے خیالات میں آتی ہیں۔ اور انسانی نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، یہ جس طرح اس کی تربیت کرے گا، جس طرف اس کو لے جائے گا، یہ آہستہ آہستہ اس کا مزاج وہ بنتا جائے گا۔ اور دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو متبادل دیا۔ ایک طرف زنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل نکاح دیا۔ ایک طرف سود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل تجارت دیا۔ ایک طرف بخل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بدل دیا وہ سخاوت ہے۔ الغرض انسانی طبیعت جس طرح کی ہے، اگر وہ نیکیوں میں سے اپنے میچ اپنی طبیعت کے مطابق چیزیں ڈھونڈنا چاہے تو اس کو مل جائے گی، اور اگر وہ برائیوں میں سے چیزیں ڈھونڈنا چاہے تو اس کو مل جائے گی۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر وہ چیز پوری کی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ انسانی مزاج محبت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت دی کہ تم نے محبت کرنی ہے تم اللہ سے کرو، اس کے رسول سے کرو، پھر جو جائز محبت اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ان سے کرو۔ انسانی مزاج، اس کے پاس چند پیسے ہوں، یہ خرچ کرنا چاہتا ہے شیطانی رستے پر، فضول خرچی پر، اپنی پسند پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کو رستے بتائے کہ تم یہاں پہ خرچ کرو۔ اور اسی طرح انسان، اس کے مزاج میں غصہ اور دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غصہ اور دشمنی کرنی ہے تو ان لوگوں سے کرو، شیطان سے کرو اور اس کے لشکر سے کرو۔ اور اسی طرح انسان، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ایک متبادل دیا ہے۔ اب ہم خود اس کے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں؟ آیا کہ شیطانی رستہ لیتے ہیں یا رحمانی رستہ لیتے ہیں؟ یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو نیکی والے رستے پر چلائے، اچھائی پر چلائے، تو چلتے چلتے پھر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کو نیکی چھوٹنے پر، خیر سے پیچھے رہنے پر اس کو شدید قسم کی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کی فطرت بن جاتی ہے نیکی۔ اگر وہ اس سے چھوٹ جائے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، اور پھر بڑی سے بڑی نیکی جو لوگوں کو مشکل لگتی ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ آج صحابہ کرام کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا تھا کہ وہ ایک دن کے اندر اور ایک رات کے اندر قرآن ختم کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کر کہا کہ تم 10 دن میں، اس نے کہا نہیں، کرتے کراتے بات 3 دن پہ آئی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ آج ہمیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے اس کو کہہ کر اس بات پر لائے کہ چلو صوم داودی رکھ لیا کرو، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ ان میں سے کئی ایسے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے نکلتے ہی نہیں تھے، بھوک اور شدت کی وجہ سے غشی پڑ گئی، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اتنا نہیں کر رہے کہ باہر جا کے تھوڑی سی مزدوری کر کے کوئی چیز کھا لو، کیوں کہ نبی کی مجلس سے جو خیر برستی ہے اس سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بعض ان میں سے ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کو کہتے کہ بھئی خیر کے لیے کچھ خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو، یا مسجد کے لیے یا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے، تو وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی خرچ کرتے، اور اتنا خرچ کرتے کہ آج ہم اس خرچ کرنے کو تصور کرتے تو ہم کہتے ہیں شاید وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا تجارتی، اور یہ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تھا، مال سے لدا ہوا۔ جس وقت مدینے میں پہنچا، اس وقت مدینہ کے اندر شدید قلت تھی۔ آپ کو پتہ، تاجر ایسے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر چیز کی ڈیمانڈ کب بنتی ہے، جب ڈیمانڈ بنے پھر مارکیٹ میں چیز پھینکو، دیکھنا ریٹ 4 سے ضرب کھاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ عین اس وقت ان کا قافلہ آیا، اور تاجر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بیچ دو، ہم اس کو آگے
بیچیں گے۔ کہا کہ کیا منافع دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ 5 گنا منافع لے لو۔ تم نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے، ہم سے 500 روپیہ لے لو، اس کا ہمیں دے دو۔ کہا چلو صبح بتاؤں گا۔ صبح وہ آئے تو کہا کہ نہیں بھائی، وہ میں سودا میں نے ایسے جگہ پر دیا کہ جہاں پر مجھے تم سے بہت زیادہ نفع ملا۔ کہا کہ وہ نفع کیا ہے؟ کتنا نفع تمہیں کسی نے دیا؟ کہا کہ مجھے 10 گنا نفع مل گیا۔ وہ تاجر کہنے لگے یہ 10 گنا نفع کس نے دیا؟ ہم سے زیادہ تو کسی نے تمہیں نہیں دیا۔ کہا میں نے اللہ کو دے دیا، الحسنۃ بعشر امثالها، جہاں پر ایک نیکی 10 کے برابر، سارا ہی مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ طبیعت اور فطرت ایسی بن جاتی ہے، پھر انسانی مزاج چیونٹی کی طرح جوڑنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے، کیونکہ میرا مال وہ ہے جو میں نے خرچ کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وما مالک الا ما تصدقت فاقنیت وما لبست فابلیت وما اکلت فافنیت، تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا اور صدقہ کر کے محفوظ کر لیا، باقی جو کچھ تو کر رہا ہے وہ کسی کا مال ہے۔ تو مرے گا، تیرے بٹے گا، حصے بنیں گے، لوگ تیرے مال پر اچھائی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جس وقت بادشاہ بنے تو بڑے مالدار تھے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جو روزانہ ایک جوڑا پہنتا، اور ایسا جوڑا پہنتا کہ ویسا جوڑا کوئی پہنتا نہ، اور جس گلی سے گزر جاتا ہے اس کی خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ لوگ خوشبو سے سمجھتے تھے کہ یہ شہزادہ گزرا یہاں سے، عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تقوی کی طرف پھیرا، جس وقت خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو ایسا بدلے کہ اپنے ہی مال سے کھانے لگ پڑے، اپنا ہی مال ختم کرتے رہے، حتیٰ کہ جب فوت ہوئے تو ان کے پاس چند درہم تھے، چند درہم، اور کسی نے کہا کہ تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ میرے بچے اگر تقوی والے ہیں تو اللہ انہیں رزق سے محروم نہیں کرے گا، اللہ انہیں دے گا، اور اگر میرے بچے فاسق و فاجر ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنا مال فاسق و فاجر کو چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میرے بعد اس مال سے عیاشی کرے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی ایک سوچ تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ مال کو جمع کرنے کا، اور یہ ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا، اور آپ جس نبی کے روحانی بیٹے کہلاتے ہیں، جس نبی کے آپ امتی ہیں، وہ نبی کیا تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اس کو 3 دن کے اندر اندر خرچ کر دوں، کیونکہ اس کو خرچ کرنے میں اتنا وقت لگے گا، اور میں اس کے لیے کچھ نہ رکھوں سوائے اس کے کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو تو میں دے دوں۔ اور آپ جن ماؤں کے بیٹے ہو امہات المومنین، ان کو سال کا راشن ملا کرتا، اور وہ پورے کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی، اور پورا سال کیسے گزرتا؟ اللہ کے توکل پہ۔ خادمہ کہتی ہے کہ جس دن مال آیا گھر پہ اس دن ہم روزے سے تھے، اور افطار سے پہلے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، افطاری کا وقت آیا تو بتایا کہ افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا کہ تو بتا دیتی افطار کے لیے تو کچھ رکھ لیتے۔ یہ انسان اپنی طبیعت ایسی بنانے سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود جو ہے وہ آپ سے نیکی ہوتی جائے، کچھ نہ کچھ مشقت اور محنت انسان کو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دھنسا دیا، یعنی جو پست ہو گیا، جو چھوٹی سوچ میں آ گیا، وہ پھر دھنس گیا اس کے اندر۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشوں کے پیچھے دھنسا دیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ یہ مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، یہ اللہ نے اطاعت کے لیے دی ہے، نیکیوں کے لیے دی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دن کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے اندر کتنا وقت دیا، اس کے علم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن۔ دیکھیں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال ہر دن ہر مہینے آپ کہتے ہیں کہ میں ماضی سے سبق سیکھ رہا ہوں، میں پہلے سے بہتر جا رہا ہوں، میرا علم پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں ہمارا علم کیا ہے؟ دین کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہے؟ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک جن چیزوں کا میری ذات سے تعلق ہے ان میں کتنا آگے بڑھا ہوں؟ قرآن سے میرا تعلق، قرآن سمجھنے کا میرا تعلق کتنا مزید مضبوط ہوا ہے؟ قرآن فہمی میری کس قدر زیادہ ہوئی ہے؟ قرآن کی تلاوت کا معاملہ کیسا ہے؟
اور اسی طرح اللہ کے نبی کی احادیث سن سن کر میرے علم میں اضافہ کتنا ہوا. یہ ہم اپنی آخرت کے لیے وقت، قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں خلوت ہے، قبر میں وحشت ہے، اس کے لیے میری تیاری کیا ہے؟ اس چارپائی کو سامنے رکھنا، اس پھٹے کو سامنے رکھنا، اور کپڑوں کے پھٹنے کے منظر کو سامنے رکھنا، پھر کفن میں لپٹے جانے کے منظر کو سامنے رکھنا. یہ جو بندہ ہر وقت ان چیزوں کو سوچتا ہے پھر اس کی کیفیت اور ہوتی ہے. آپ اپنے نبی کی اس بات پہ غور کریں. ترمذی کی روایت، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کیف انعم، میں کیسے خوش رہوں، کیسے نعمتوں سے میں جو ہے وہ اتنا لذت اٹھاؤں کہ میں آخرت کو بھول جاؤں. میں دیکھتا ہوں کہ صاحب قرن، جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس نے ایسے سور باجہ اپنے منہ کو لگایا اور کان ایسے اس نے اوپر کو کر رکھا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے آواز آئے اور وہ ایک پھونک مارے اور اس سے دنیا کا چلتا ہوا نظام درم برم ہو کے رہ جائے. جو بندہ ان چیزوں، اسی لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس سے انسان کی جو مستیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. انسان کے دنیا کے جو پلان اور منصوبے اور جو بڑے مزے لے لے کر یہ سوچتا ہے نا، وہ ماند پڑ جاتے ہیں، اس کی سوچ اور چیز کی طرف چلی جاتی ہے. اور ہماری کیفیت یہ کہ ہم جنازے دیکھ کر بھی اپنی موت یاد نہیں کرتے، کسی کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، مرتا ہوا دیکھ کر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی مختصر اللہ کی دی ہوئی، ہم اس کو کس قدر اللہ کی اطاعت میں لے کر آتے ہیں، اپنے بدن کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اور اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے، اپنی تربیت کے اعتبار سے، اس کے لیے ہم بہتری سوچیں. اپنا فارغ وقت قرآن مجید کو دیا کریں. اپنی دکان پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے دفتر میں ضرور قرآن مجید رکھیں، اوپر سے دیکھ کے اس کو جب موقع ملے اس کو پڑھا کریں. اپنے موبائلوں کے اندر اچھی اچھی قراء کی آوازیں جو ہوتی ہیں، ان قراء جو دل سے پڑھتے ہیں قرآن کو، ان کی ریکارڈنگ رکھا کریں. جیسے موقع ملے قرآن سنا کریں، تاکہ آپ جتنا وقت اللہ کے دین کے ساتھ لگائیں گے، جتنا جڑے رہیں گے، اتنا آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کا نبی، جس سے بڑا متقی اور جس سے بڑا نیک انسان اللہ نے مخلوق میں کسی کو بنایا ہی نہیں تھا، وہ کہا کرتے تھے، اس کو اللہ نے کہا تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے نبی، تو نے ان فقیر لوگوں سے آنکھیں نہیں پھیرنی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھو، روک کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. نبی کو بھی اللہ نے کہا تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم اگر ہر وقت صحبت میں، علماء کی صحبت میں یا نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہ سکتے، تو آپ کے پاس قرآن تو ہے، آپ کے پاس ان کی ریکارڈنگ تو ہے، آپ ہر وقت اس کو سن لیں، وہی ایک صحبت کی کیفیت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر لگا دے، اور جس بندے کو یہ فکر لگ جائے پھر اس بندے کے زندگی کا طریقہ وہ بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے جذبے سے سرشار کرے، اور اللہ تعالیٰ اہل غزہ جو اللہ نے ان کو جو شرف دیا، ان کے لیے یہ شرف ہے شہادت، ان کے لیے جہاد ایک شرف ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک یقیناً ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں ان کے لیے قنوت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ان کے لیے کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان غیور اور بہادر اور مجاہد بچوں کو، جوانوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ استقامت اور صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے غلیظ کافر کے مقابلے میں فتح بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوصلے بلند رکھے، اللہ ان کے نشانوں کو درست رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یقیناً اس میں ہم مجرم ہیں. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آخر دعوانا ان الحمد للہ.